حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مکڑا اور مکھی، ماخوذ بچوں کے لیے۔ بانگ درا کی حصہ اول میں 7 ایسی نظمیں شامل ہیں جو علامہ اقبال نے خصوصی طور پر بچوں کے لیے تخلیق کی۔ ان نظموں کا بنیادی مقصد اقبال کے نزدیک بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت تھی۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال بچوں کے معاملات میں کس قدر دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ ان 7 نظموں میں سے بیشتر موضوعاتی سطح پر مغربی ممالک کے بعض شعراء کی تخلیقات سے ماخوذ ہیں، تاہم اہم بات یہ ہے کہ نظموں کی روح مشرقی ہے۔ ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ پہلا بند، معنی کٹیا، جھونپڑی، نادان، بے وقوف۔ مطلب زیر تشریح نظم ایک مکڑا اور مکھی بھی مغربی شاعر کی نظم سے ماخوذ ہے، جس کے مطابق ایک مکڑا کسی مکھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم ہر روز ادھر سے گزرتی ہو، لیکن کبھی بھولے سے بھی تم نے میرے غریب خانے میں قدم رکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ یہ درست ہے، اگر غیروں سے نہ ملا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنوں کے ساتھ اس طرح کی لا تعلقی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اگر تم میرے گھر میں آؤ تو میری عزت افزائی ہوگی، میری یہ دعوت منظور کر لو تو سامنے جو سیڑھی ہے اس سے آ جاؤ۔ مکھی نے مکڑے کی بات کو بغور سنا، پھر گویا ہوئی کہ حضرت یہ دھوکہ کسی احمق کو دیجیے، اس لیے کہ میں تو اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں کہ جو آپ کی سیڑھی پر چڑھا پھر واپس نہیں آیا۔ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا۔ منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا۔ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ دوسرا بند، معنی فریبی، دھوکہ باز، کٹیا، جھونپڑی۔ مطلب اس مرحلے پر مکڑے نے بڑی سختی کے ساتھ مکھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ
तुम मुझे धोखेबाज समझकर नादानी का सबूत दे रही हो। मैंने जो तुम्हें यहाँ आने की दावत दी तो महज तुम्हारी खातिरदारी मंजूर थी, जबकि मैं इसमें कोई फायदा ना था। तुम जाने कितने दूर दराज से उड़ती हुई आ रही हो, इसमें बुराई क्या है कि चंद लम्हों के लिए यहाँ रुककर सांस ले लो। हर चंद कि मेरा घर बाहर से बिल्कुल मामूली नजर आता है, लेकिन इसमें कई ऐसी नादिर अशिया मौजूद हैं जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओगी। अंदर जो दरवाजे मौजूद हैं उन पर मैंने खुश रंग पर्दे लटकाए हुए हैं, और जो दीवारें हैं उन पर शीशे जुड़े हुए हैं। यही नहीं बल्कि मेहमानों के आराम के लिए बिस्तर भी हाजिर हैं। तुम जानती हो कि हर शख्स को ऐसी आसाइशें मैसर नहीं होती। मक्खी ने जवाबन कहा, बेशक तुम्हारी बात दुरुस्त होगी, फिर भी मैं अच्छी तरह इस हकीकत से वाकिफ हूँ कि इन बिस्तरों पर अगर कोई बदकिस्मत सो जाए तो फिर कयामत तक उठ नहीं सकता। लिहाजा मुझसे ये तवक्को ना रखना कि सब कुछ जानते बूझते तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने, बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियां, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। तीसरा बंद, मानी, खटका, डर या खौफ। मक्खी को उड़ाया, मक्खी को खाया, मतलब। मक्खी का जवाब सुनकर मकड़ा हैरत ज़दा रह गया कि ये कमबख्त तो बड़ी होशियार निकली। चुनाचे सोचने लगा कि इसको फांसने के लिए कौन सा हरब आजमाया जाए। फिर चंद लम्हों तक खामोश रहकर यूं गोया हुआ कि बीबी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मर्तबा अता किया है। जो कोई नजर भर कर देख लेता है आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। आपकी आंखों में हीरे की सी चमक है और सर पर अल्लाह ने कलगी सजाई है। आपकी खूबसूरत लिबास और निफासत में किसी को शक हो सकता है क्या? और जब परवाज के दौरान जब आप नगमा सिरा होती हैं तो कयामत का समा बन जाता है। मक्खी ने मकड़ी की जब ये खुशामदाना बातें सुनी तो पसीज गई और कहने लगी, मुझे आपसे क्या खतरा हो सकता है? अगर कई इस तरह की दावत दे तो मैं इनकार को खुद बहुत बुरा समझती हूँ, और सच्ची बात तो ये है कि किसी का दिल तोड़ना अच्छा फेल तो नहीं। ये कहकर वो अपनी जगह से उड़कर जैसे ही मकड़े के पास पहुंची तो उसने उछलकर मक्खी को दबोच लिया। यूं भी वो कई रोज से भूखा था। चुनाचे किसी तवक्कुफ के बगैर मक्खी को हड़प कर गया। एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वगरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था।
اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا؟ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔